ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کے سوشولوجی کا ایک ٹاپک آ رہا ہے. ایمائل دورخیم فرینچ تھا اور یہ فرانس کے اندر پیدا ہوا اور پیرس میں ہی، فرانس کے ایک شہر پیرس کے اندر اس کا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ موت ہوئی. 1858 سے لے کے 1917 تک یہ دنیا کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے جی. تو سوشل سالیڈیرٹی واز آف ٹو کائنڈس. ایمائل دورخیم کی جو ایمائل دورخیم کا جو کانسیپٹ تھا سوشل سالیڈیرٹی کا، وہ دراصل دو قسموں کا ہے، دو ٹائپس کا ہے. ایک ہے میکینیکل سالیڈیرٹی اور ایک ہے آرگینک سالیڈیرٹی. اب یہ اس نے کہاں سے کانسیپٹس اٹھائے ہیں؟ یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ایمائل دورخیم کو ریفر کیے جا سکتے ہیں. میکینیکل سالیڈیرٹی اس نے اٹھایا ہے فزکس اور کیمسٹری کی سائنس سے اٹھا کے اس نے اس کانسیپٹ کو بنایا ہے میکینیکل سالیڈیرٹی. اور آرگینک سالیڈیرٹی کو اس نے بنایا ہے بایولوجیکل ماڈل سے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں سالیڈیرٹی کا مقصد، اور جب یہ آپ سوشولوجی کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس آرگینک سالیڈیرٹی یا میکینیکل سالیڈیرٹی کا مقصد جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کتنے جڑاؤ ہے، کتنا جو ہے وہ اتحاد ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا کہ میکینیکل سالیڈیرٹی جو ہے، یہ جو میکینیکل سالیڈیرٹی ہے یہ جو ہے وہ اسمالر سوسائٹیز میں ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ اسمالر سوسائٹیز کی بات کر رہے ہیں تو یہ میکینیکل سالیڈیرٹی رکھتی ہیں. اور اسمالر سوسائٹیز اس نے ایمائل دورخیم نے کس کو کہا ہے؟ ارلی سوسائٹیز کو. یعنی کہ پرانے زمانے کی جو سوسائٹیز تھی جتنی پرانی ہیں وہ ارلی سوسائٹیز ہیں. دوسری طرف اس نے آرگینک ایسا بیان کیا ہے کہ جیسے کہ ایک جاندار جسم زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آرگینک سالیڈیرٹی ہوتی ہے. اس کے جتنے بھی آرگنز ہوتے ہیں، اس کے جتنے بھی سسٹمز ہوتے ہیں، وہ آپس میں سالیڈیرٹی کا جس طرح سے بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں وہ آرگینک سالیڈیرٹی اس نے کہا. اور یہ کانسیپٹ اس نے کہا کہ کمپلیکس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ آرگینک سالیڈیرٹی کمپلیکس سوسائٹیز کے اندر ہوتی ہے. اور یہ لیٹر سوسائٹیز میں، یعنی کہ بعد کی آنے والی سوسائٹیز میں، یعنی کہ جتنا ہم آج حال کی طرف آ رہے ہیں، ہم پریزنٹ ایرا کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ لیٹر سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. جب ہم ارلی سوسائٹیز کی بات کریں تو آپ بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں، پرانے دور میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پرانے دور کی سوسائٹیز، پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، پرانے دور کی سوسائٹیز، ارلی سوسائٹیز، اسمالر سوسائٹیز، میکینیکل سالیڈیرٹی. نئے دور کی سوسائٹیز، کمپلیکس سوسائٹیز، آرگینک سالیڈیرٹی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھ لیتے ہیں آگے. کہتا ہے میکینیکل سالیڈیرٹیز آر دوز ہو آر ریلیٹیولی اسمالر اینڈ انڈفرنٹ اور ناٹ اسپلٹ انٹو پارٹس. اب اس نے میکینیکل سالیڈیرٹیز کے اندر، میکینیکل سوسائٹیز کے اندر اس نے بتایا ہے جو ارلی سوسائٹیز تھیں، اسمالر سوسائٹیز تھیں، اس نے تھوڑا سا اس کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں کہ وہ اگر ایمائل دورخیم کی ارلی سوسائٹی ہے تو وہ کیسی سوسائٹی ہے؟ وہ انڈیفرینشیٹڈ ہے، ناٹ اسپلٹ انٹو پارٹس ہے، وہ مختلف پارٹس کے اندر بٹی ہوئی نہیں ہے. وہ سوسائٹی، ارلی سوسائٹی جو ہے وہ پارٹس میں بٹی ہوئی نہیں ہے، اسمالر ہے اور جو ہے وہ انڈیفرینشیٹڈ ہے. اس کو آپ سوسائٹی کے اندر کوئی آپ مزید برانچز ڈسکور نہیں کر سکتے. ارلی سوسائٹیز کو وہ اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے. دورخیم جو ہے وہ لیٹر سوسائٹیز کو کس طرح سے ڈسکرائب کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے گریٹر ڈویژن سے اس کے اندر ڈس سملر ہیں. یعنی کہ یہ بڑے آرام سے آپ اس کے ڈویژنز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں. بڑی سوسائٹیز، لیٹر سوسائٹیز، ماڈرن سوسائٹیز، یہ آج کی سوسائٹیز، یہ بڑی کمپلیکس ہیں، یہ جو ہیں وہ ڈس سملر ہیں. اور ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہیں، جوائنٹ ہیں. کس سے کنیکٹڈ ہیں؟ یہ کانٹریکٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے جوائنٹ ہیں. یہ کانٹریکٹس کے ذریعے سے اور لاز کے ذریعے سے یہ کنیکٹڈ ہیں، جوائنٹ ہیں آپس میں، لیکن ڈس سملر ہیں، کمپلیکس ہیں، لیٹر سوسائٹیز ہیں، ماڈرن سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا اس نے بتایا، اس نے کہا کہ انٹیگریشن ڈیو ٹو دی کامن ویلیوز بلیوز دیٹ میکس کلیکٹیو کانشنس. اب وہ بتا رہا ہے کہ جو ارلی سوسائٹیز تھیں اگر وہ انٹیگریٹ تھیں، کسی وجہ سے جڑی ہوئی تھیں، تو وہ صرف اور صرف ایک کامن بلیفز تھے ان کے پاس، ان کی وجہ سے وہ جڑی ہوئی تھی اور کلیکٹیو کانشنس جو ہے اس میں پیدا ہو رہی تھی. اور اس کلیکٹیو کانشنس کو اس نے کہا کہ یہ انٹرنل انرجی تھی. یہ ایک انٹرنل، ایک اندرونی انرجی تھی اس کے اندر، جیسے کہ ایک مولیکیول کے اندر ہوتی ہے. آپ نے مولیکیول کو دیکھا ہوگا، مولیکیول جڑا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، بہت کمپلیکس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مولیکیول اس نے اس کو کس سے لیا ہے؟ اس کو اس نے فزکس کیمسٹری کے اندر جو ایٹم سے بن کے جو مولیکیول بنتے ہیں اس کانسیپٹ کو اس نے یہاں پہ لے کے جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے، جس کے اندر اس نے ارلی سوسائٹیز کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ میکینیکل سالیڈیرٹی کو جو ہے وہ ڈسپلے کرتی ہیں ارلی سوسائٹیز، اور یہ لیس کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں
اور یہ ان کو آپ بڑے آرام سے جو ہے وہ ڈسٹنگوش، مقصد ہے کہ ان کو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان میں زیادہ ڈسسملیرٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑی سملر ہوتی ہیں، ان کے کوئی زیادہ پارٹس نہیں ہوتے. تو یہ اس نے ارلی سوسائٹیز کو ایکسپلین کیا. دوسری طرف اس نے یہی اس جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں، لیٹر سوسائٹیز ہیں، ان کے لیے اس نے کہا کہ یہ سوشل انٹیگریشن ان کے اندر ارائزز ہوتی ہے، نکلتی ہے سوشل انٹیگریشن، لیکن یہ کس وجہ سے نکلتی ہے؟ ڈیزائر کی وجہ سے نکلتی ہے، آف انڈیویجولس فار این ادر سروسز. یہاں پہ جو انٹیگریشن ہو رہی ہے ماڈرن سوسائٹی کے اندر، جو انٹیگریشن ہو رہی ہے سوشل انٹیگریشن، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی سروسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ ساری کی ساری سوسائٹیز آپس میں جڑتی چلی جاتی ہیں. اور یہ ماڈرن سوسائٹی کی اس نے جو ہے وہ ٹریٹس بتائی ہیں کہ وہ کس طریقے سے جڑ رہی ہیں، کہ ایک ڈیزائر ہوتی ہے انڈیویجول کی ڈیزائر جو ہے وہ اس کو جوڑتی ہے کسی اور کے ساتھ، کیونکہ اس کو اندر کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے، لائک آرگنس آف اینی لیونگ آرگنزم. اور اس نے اس کے لیے مثال دی ہے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کسی زندہ جسم کے اندر، جہاں پہ کہ آرگنس کو دوسرے آرگنس کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ وہ انڈیویجول بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کسی جسم کے پورے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، پورے جسم کی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے. دل کو زندہ رہنے کے لیے یقیناً پورے سرکولیٹری سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پھیپھڑوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو گردوں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو جگر کی بھی ضرورت ہوگی، اسی طرح جگر کو بھی دل کی ضرورت ہوگی، پھیپھڑوں کی ضرورت ہوگی. تو آرگنس کے حساب سے اس نے اس بایولوجیکل ماڈل کو یہاں پہ انکارپوریٹ کیا ہے کہ درخیم نے جو ارلی پریمیٹیو سوسائٹیز کا جو کانسیپٹ لیا ہے وہ فزیکل سائنسز سے لیا ہے، جس کے اندر اس نے ایٹم کو جو ہے وہ بیس بنا کے مالیکیولز کے حوالے سے مثال قائم کرتے ہوئے اس نے یہ کانسیپٹ دیا، جس کو وہ میکینیکل سولیڈیرٹی کا نام دیتا ہے. دوسری طرف اس نے جو کانسیپٹ جو آرگینک سولیڈیرٹی کا کانسیپٹ ہے، یہ بایولوجیکل ماڈل سے اس نے ڈرا کیا ہے، اور یہ اس نے ماڈرن سوسائٹیز کو ریفر کیا ہے. تو یہ جو ہے اس پورے کانسیپٹ کو میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کری.